الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ پاک نے گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کا حال اور ان پر اللہ کا کس طرح کا عذاب ہونے والا ہے اس کو بیان فرمایا تھا۔ آج کی ان آیات میں رب العالمین اہل ایمان جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں اور خالص ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یعنی ان کی کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی بات اللہ کی بات کے علاوہ نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اے نبی آپ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیں، یا اے میرے فرشتوں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری کب سنائی جائے گی؟ تو اس کے حدیث شریف میں مختلف مقامات بیان کیے گئے۔ سب سے اہم مقام وہ ہوتا ہے جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے دربار میں روح لے جائی جاتی ہے، اس وقت اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کا بھی غم ہوتا ہے۔ فرشتے اس وقت خوشخبری دیں گے کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دیدار کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ کے پاس بلایا جا رہا ہے، اور جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور عذاب قبر سے حفاظت رہے گی۔ میدان محشر میں بڑھ کر فرشتے استقبال کریں گے، اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں، اور ساتھ میں عبادت بھی ہے، اور عبادت کے بعد رجوع الی اللہ بھی ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کہتے ہیں میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس کے بعد ان کی ایک صفت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری اس وجہ سے سنا دو کہ ان کی حالت یہ تھی دنیا کے اندر کہ وہ جب قرآن کو سنتے تھے تو
تو دل کے کانوں سے سنتے تھے۔ دل کے کانوں سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے ارادے سے سنتے تھے، اور سن لیا بھلا دیا والی بات نہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ قرآن کی بہت اچھی یعنی تمام اچھی باتوں پر عمل کے ارادے سے سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، ایک تو سننا اور پھر عمل کے ارادے سے سننا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں سرسری باتیں یا ایک کان سے سن کر بھلا دینا اور عمل نہ ہونا اور علم کے مطابق عمل نہ ہونا، یہ ان کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کسی بھی بات کو سنا جائے تو پہلے اپنے نفس کو مخاطب کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ عقل مند قرآن کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو عقل مند کہا ہے۔ دوسری بات، آیت میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ تمام لوگ، تمام کفار مکہ جہنم سے بچ کر جنت والے بن جائیں، اور تمام کفار قریش اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں۔ یہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اللہ کے نبی کی کوشش بھی یہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر عذاب کی بات ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ثابت ہو چکی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے عذاب سے کون چھڑا سکتا ہے؟ یعنی جو اپنے ضد، عناد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلمہ ناحق پر جمے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے تو پھر ان کے لیے تو اعزاز ہی اعزاز ہے۔ ایسا اعزاز ہے کہ بہترین جنت میں بالا خانے ہوں گے، یعنی تہ بتہ اس طرح رہائشی مکانات ہوں گے کہ دور سے بہترین رہائشی گھر نظر آتے ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، یہ ایسے مکانات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو آج کی آیات میں اللہ نے اپنے مخلص بندوں کو خوشخبری کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ خوشخبری دی جائے گی یا تو جس وقت روح نکالی جائے گی، یا قبر میں خوشخبری دی جائے گی، یا میدان محشر میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی۔ ان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کو دل کے کان سے سنتے ہیں، یعنی عمل کے ارادے سے سنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو عمل کے ارادے سے سننے والوں کو عقل مند کہا ہے، بے وقوف کہا ہے ان لوگوں کو جو سن کر بھلا دیتے ہیں یا عمل کے ارادے سے سنتے ہی نہیں ہے قرآن کو، یا اگر سنتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں اور عمل نہیں ہوتا تو اللہ کی نگاہ میں وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند ہیں جو قرآن کو غور سے اور عمل کے ارادے سے سنتے ہیں، اور جو لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے لیے عذاب کو متحقق کر لیا تو ان کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جو اللہ کے علم میں یہ بات جن کے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ ہدایت پر نہیں آئیں گے تو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس کو اللہ نے آج کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اور جن لوگوں نے
اس بات سے اپنے آپ کو بچایا کہ وہ طاغوت کی یعنی شیاطین کی عبادت کرنے لگیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس بات سے بچایا تو انہوں نے اللہ سے لو لگائی، یعنی ان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے. خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، یعنی بہترین انجام ہونے والا ہے. یہ خوشی کی خبر ہے، یہ خبر انہی لوگوں کے لیے جن کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے. لہذا اے رسول میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جن لوگوں نے توحید اختیار کی، عبادت کی اور اللہ کی طرف رجوع رہے. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ایسے بندے وہ بندے ہیں جو بات کو یعنی کلام الہی کو بہت غور سے سنتے ہیں تو اس میں بہترین باتوں کی اتباع کرتے ہیں، یعنی سنتے سب کچھ ہیں لیکن پیروی اسی بات کی کرتے ہیں جو بہترین ہوا کرتی ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی کلام الہی کو غور سے سن کر عمل کرنے والے اللہ کے ہاں عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. جن لوگوں نے شرک کر کے اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا. اللہ فرماتے ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البتہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی چھوٹی موٹی ذات کا نہیں، کائنات کے بنانے والے پروردگار کا یہ وعدہ ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ اپنے وعدے سے مکر جائے، بلکہ اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. سبحان اللہ.